اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله إلى آخر آية. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کا آنا اور عبادت کا کرنا یہ اس کا مقصد ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت. اب زندگی میں کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، آرام کے لیے گھر کی حاجت ہے، تو یہ اس کی ضرورتیں ہیں. مقصد اللہ کی عبادت، کھانا کمانا یہ انسان کی ضرورت. جس طرح سے انسان اپنا مکان بناتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس مکان کے بننے کے بعد انسان موسم کی سردی گرمی سے محفوظ رہے، بارش اور دیگر چیزوں سے حفاظت رہے، سکون کے ساتھ گھر میں رہ سکے. یہ اس کا مقصد ہے گھر کے بنانے کا. اب چونکہ جب گھر میں رہے گا تو کھانے پینے کے بعد بشری ضرورتیں، استنجا، پیشاب پخانا، اس کی بھی ضرورت پڑے گی. تو ایک کونے میں ضرورت کے تحت ٹوائلٹ بنا دیتا ہے. تو مقصد ٹوائلٹ بنانا نہیں ہے، مقصد کے لیے مکان بنانا ہے تاکہ سردی گرمی سے بچ سکے. اب وہ ضرورت ایک تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ٹوائلٹ بن جاتی ہے. کوئی شخص اگر ساری توجہ، اپنا سارا روپیہ اس پہ دھیان لگا دے تو اسے بے وقوف کہا جائے گا، عقل مند نہیں کہا جائے گا. یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے دنیا میں آنے کی، کہ ہم دنیا میں آئے تو مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اپنے نبی کی سنتوں پر چلے، اپنے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اور اپنے دنیا کے ہر کاروبار میں اس کو داخل و شامل کریں. یہ ہماری زندگی کا عین مقصد ہے، جس کو قرآن نے بتایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تو جنوں کو، انسانوں کو صرف اپنے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اب چونکہ اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو اسے کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، کپڑا پہننے کی ضرورت پیش آئے گی، مکان کی ضرورتیں پیش آئے گی. تو اس کے لیے اپنا کچھ وقت نکال کر کے حلال طریقے سے اللہ کی رضا کو شامل رکھتے ہوئے روزی کمائے، یہ ضرورت ہے. اس ضرورت کے پورا کرنے میں جہاں اللہ کا حکم ٹکراتا ہو وہاں پر اپنی ضرورت کو پیچھے کر دے، اللہ کے حکم کو آگے کرے، یہ مقصد ہے.
وہ ضرورت کا معنی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ حلال طریقے سے کما۔ اب وہاں کہیں کمائی حرام نظر آ گئی، ایک طرف حرام کمائی ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس حرام کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو اپنا لے، کیونکہ اس حرام کو چھوڑنے کے بعد اللہ رب العزت پھر بے شمار راستے ایسے نکال دے گا جہاں سے حلال طریقے سے اس کے پاس روزی آئے گی۔ اور جس نے اپنے رب کا ناز کر کے رب کا حکم دیا اور حرام کو اپنا لیا، بظاہر تو اسے بہت فائدہ نظر آیا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حلال میں برکت رکھی ہے، حلال تھوڑا ہے اس میں برکت رکھی ہے، حرام زیادہ ہے اس میں برکت نہیں رکھی۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار پیسے کا ہونا اور نہ ہونا یہ قطعا نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت فراوانی کے ساتھ روزی ملی ہوئی ہے، کاروبار بڑھا ہوا ہے، یہ اللہ کی رضا کی پہچان نہیں ہے۔ اور روزی میں تنگی ہے، کاروبار کم ہے، فاقے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ تنگی اور فراخی اس پر اللہ کی رضا اور ناراضگی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے طائف تک 70 انبیاء علیہم السلام کی قبریں، ایسے انبیاء کی قبریں ہیں جن کی وفات فاقے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ان انبیاء پر فاقہ آیا، اور خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پوری حیات طیبہ کا جائزہ لیں، آپ کے گھر میں کئی چاند نظر آتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ فاقے کا آنا، تنگی کا آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے۔ فراوانی کا مل جانا، دولت کا مل جانا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ فرعون کو حکومت ملی، قارون کو دولت ملی، لیکن اس دولت اور حکومت کی وجہ سے اللہ کی رضا کا پروانہ تو ان کو نہیں ملا۔ صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے، نبی کے پیٹوں پر پتھر بندھے، صحابہ نے فاقے کی زندگی گزاری، لیکن ان کو اللہ کی رضا کا پروانہ دنیا میں ملا، جس کو ایمان والے قیامت تک پڑھتے رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ رضا کا پروانہ ان کو مل چکا ہے، کس بنیاد پر ملا؟ کہ تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر ملا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو
اور اپنے نبی کے طریقے کو داخل کر لیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ ایک ایک سنت پر انہوں نے مستقل عمل کیا، اپنے لباس کے اعتبار سے ہو، چہرے مہرے کے اعتبار سے ہو، کمائی کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، آپ کے سارے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اور ایسی مضبوطی سے آپ کے طریقے کو پکڑا کہ ایک سنت کو وہ چھوڑ دیں، یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ سنت ان کے سامنے اہمیت رکھتی تھی، وہ چاہے اس کے لیے گردن کیوں نہ کٹ جائے۔ رستم بڑا بادشاہ، سپر پاور طاقت اس کے دربار میں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے ہیں۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، اب اس میں کھانا کھا رہے، ان کے ہاتھ سے کچھ لقمے کے دانے نیچے گر گئے۔ جب ان کو اٹھا کر کھانے لگے دسترخوان سے، برابر والے نے کوہنی ماری کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ شاہی دربار میں شاہی دسترخوان پر یہ عمل ادب کے خلاف ہے۔ تو وہ اس عمل سے شاہی دربار کو دیکھ کر کے، بادشاہ کو دیکھ کر کے، درباریوں کو دیکھ کر کے روڈ میں نہیں آئے۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا اور کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسے جھاڑ کر کے کھایا کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ دسترخوان پر جو دانا گر جائے اسے اٹھا کر کے کھاؤ۔ دسترخوان بچھتا ہی اس لیے ہے، دسترخوان اس لیے نہیں بچھتا ہے کہ اس پہ آدھا کھانا پیٹ میں، آدھا پلیٹ میں، اور آدھا دسترخوان اور یہ سب کوڑے دان میں چلا گیا، کہ پلیٹ میں اتنا نکالو تو پلیٹ صاف کر سکوں۔ کھاتے وقت اگر پلیٹ سے کوئی دانا گر جائے تو دسترخوان ہی تو ہے، وہ تو پاکیزہ ہے، دسترخوان پاک ہے، کبھی تو اس کو بچھایا ہے، اب اسے اٹھا کر کے کھائیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ کہا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، تو یہ انہی کا ایمان تھا جو وزیر کے دربار میں نہیں تھے، کسی ایم ایل اے کے ایم پی کے دربار میں نہیں تھے، وزیر اعظم بادشاہ کے دربار میں تھے۔ اور اب تو اگر کوئی خلاف عمل کر دے تو اس پہ ایک مقدمہ چلے گا، پھر وہ لمبی کہانی چلے گی، وزیر اعظم کے قاتلوں کو بھی پھانسی لگتے لگتے برسوں لگ جائے گے۔ وہاں تو جہاں خلاف ورزی ہوئی، ایک انگلی کا اشارہ ہوا اور گردن سر تن سے جدا کر دی گئی، وہاں تو یہ ہوتا تھا۔ انہیں پتا ہے کہ میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے، اور بادشاہ ناراض ہو کر کے میری گردن اڑوا سکتا ہے، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں کی کہ میری گردن اگر اڑے گی تو سنت کو ادا کرنے میں اڑے گی، حق بات کو بولنے میں اڑے گی۔ انہیں جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس جملے میں اللہ کے اس بندے کے زبان سے نکلے ہوئے جملے میں پورے درباریوں کے دل میں، بادشاہ کے دل میں روب بٹھا دی۔ یہ سنت کی طاقت ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ کا راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ دولت کا آنا جانا نہیں ہے، بلکہ
کی رضا کی پہچان یہ ہے کہ بندے کو نیکیوں کی توفیق مل جائے. اللہ کے راضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندے کو حرام حلال میں فرق کر کے حرام چھوڑنے کی اور حلال اپنانے کی توفیق مل جائے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے. اور ناراض ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان برائیوں پر جم جائے, ڈٹ جائے. حرام کھا رہا ہے تو اسی پر ڈٹا ہوا ہے, گناہوں میں مبتلا ہے تو ان میں ڈٹا ہوا ہے. کہ گناہوں پر جم جانا, گناہوں پر ڈٹ جانا, دلیر بن جانا, یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے, اللہ کی ناراضگی کی پہچان ہے. کوئی اگر اپنے ایمان کی جانچ کرنا چاہے تو تھرمامیٹر ہمارے نبی نے دیا ہے. مجھے کتنا بخار ہے یا بخار نہیں ہے, تھرمامیٹر لگا کر کے بخار چیک کرتے ہیں. میرے اندر ایمان کی کیفیت کیا ہے, ہمارے نبی نے تھرمامیٹر دیا کہ جب تمہیں نیکیاں خوش کرنے لگے اور برائیاں گناہ غمگین کرنے لگے, سمجھ لیں کہ تم ایمان والے ہو, تمہارے اندر ایمان ہے. خالی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو کے عبد الرحیم نام رکھ لینے سے ایمان والے نہیں کہلاتے ہیں. ایمان والا کہلائے گا جب اللہ کے حکم پورا کرے گا, نبی کا طریقہ پورا کرے گا, اچھائیوں سے محبت کرے گا, برائیوں سے نفرت پیدا کرے گا. تو جب یہ کیفیت اس کے اندر آئے گی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا جو حشر فرمائے گا وہ بھی بڑا خوبصورت حشر فرمایا جائے گا. دیکھیے, نیکیوں کو اپنانے میں دنیا کے اندر بھی چین سکون ہے, اور نیکیوں کو اپنانے سے آخرت میں بھی اللہ نے بشارت سنائی ہے کہ کل قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو کتنے تو ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید چمکتے ہوئے ہوں گے, یوم تبیض وجوہ, اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے وتسود وجوہ کہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے. تو قیامت میں آخرت میں جب بندہ اٹھے گا, دنیا میں کالا تھا یا گورا تھا, اس کی بنیاد پر آخرت میں چہرہ سفید کالا نہیں ہوگا. کہ قیامت میں اٹھنے والے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نورانی ہوں گے, چمکدار ہوں گے. وہ دنیا میں کتنے بھی کالے رہے ہوں, لیکن انہوں نے اپنے اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کیا, اپنے نبی کے طریقوں کو ہر حال میں پورا کیا, سنت شریعت پر زندگی گزاری, حرام حلال میں تمیز کر کے زندگی گزاری. تو اس کی بنیاد پر ان کے چہرے سفید ہوں گے, نورانی ہوں گے, چمکتے ہوئے ہوں گے. وہ تسود وجوہ, اور بے شمار چہرے ایسے ہوں گے جو کالے پڑے ہوئے ہوں گے. وہ دنیا میں بڑے خوبصورت تھے, بڑے دلکش نظر آنے والے تھے, لیکن جب قیامت میں اٹھے تو بھیانک کالے سیاہ چہرے, کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے, نبی کے نافرمان تھے. اللہ کی نافرمانی, نبی کی نافرمانی ان کے چہروں سے سیاہی کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی. اب وہاں پہچان لیے جائیں گے کہ یہ فرما بردار ہے جن کے چہرے نورانی ہیں, چمکدار ہیں, اور یہ نافرمان ہیں جن کے چہرے سیاہ ہیں.
اور جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ کی جہنم میں چھوڑ دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. کہ تم نے ہدایت آنے کے بعد کفر کر لیا تھا، نافرمانی کی تھی، تم نافرمان بن گئے تھے. تمہارے پاس تو ہدایت آئی تھی، سب سے بڑی ہدایت کیا آئی تمہارے پاس کہ تم عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. شکر ہے کہ گنگا رام کے یہاں میں پیدا ہوئے، تمہارے کان میں اذان پڑی گئی، اقامت پڑی گئی، تمہیں دینی ماحول میں جگہ ملی. اس کے بعد بھی پھر تم نے لوگوں کے حق مارنے شروع کیے، حرام کھانا شروع کیا، نمازیں چھوڑنی شروع کی، اللہ کو ناراض کرنا شروع کیا. اب چلو دردناک عذاب کا مزہ چکھتے رہو. جیسے دنیا میں حرام لقمے کا ذائقہ ملتا تھا، دنیا میں بڑے حرام لقموں کے ذائقے لیے، لقمہ بڑا تر ہے مگر حرام کا ہے، مزہ آ رہا ہے. ارے وہ مزہ کہاں تک تھا؟ جب تک وہ منہ میں تھا مزہ تھا، پیٹ میں جا کے تو پخانہ بن گیا. اب تو نے حرام کے لقمے کھا کے مزے اڑائے تھے، اب میرے عذاب کے ذائقے کو چکھتا رہے. یہاں تجھے کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں. اب وہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا. اس افسوس کرنے میں، پچھتانے میں انگلی منہ میں دبائے گا افسوس کی وجہ سے کہ ہاں یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کر دیا. میں نے دنیا میں نافرمانی کی، میں نے لوگوں کے حق مارے، میں نے لوگوں کو ستایا، یہ کیا کر بیٹھا. افسوس کی وجہ سے انگلی منہ میں دبائے گا، کوہنی سمیت پورا ہاتھ چبا لے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس پچھتانے کا. ہاں اب تک ان تمام برائیوں میں مبتلا تھا، اب اس کی آنکھیں کھل گئی، توبہ کر لی، حق والے کا حق واپس کر دیا، ان سے معافی مانگ لی، اللہ کے دربار میں توبہ کر لی اور اللہ کی یاد میں 2 آنسو بہا لیے. ان آنسوؤں کے زمین پر گرنے سے پہلے، کون سے آنسوؤں کے؟ 2 آنسو ہوتے ہیں. ایک تو آنسو ہوتے ہیں افسوس کے، ندامت کے، اور ایک آنسو ہوتے ہیں مگرمچھ کے. ندامت کا مطلب کیا ہے کہ جس برائی میں نے مبتلا تھا چھوڑ دیا، ان برائیوں کا احساس ہوا، ان پر افسوس ہوا. اب خالی احساس افسوس کافی نہیں، بلکہ ان برائیوں کو چھوڑ کر کے، ان برائیوں سے منہ موڑ کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے. یہ آنسو احساس اور ندامت ہی کہلائیں گے. ان آنسوؤں کے گرنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے. یہ حقوق اللہ پہ ہے، حقوق اللہ کا ہے. حقوق العباد کا احساس کیا ہے کہ احساس ہو گیا میں نے فلاں کا یہ حق مارا، میں نے فلاں کی زمین دبائی، میں نے فلاں کا یہ کیا، تو اس سے معافی مانگے، اس کا حق ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ حقوق العباد میں خالی آنسو بہانا کافی نہیں ہے. حقوق العباد میں تو اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور ہم اچھی طرح سمجھ لیں
اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ سب کو بھی سمجھا دے، پوری امت مسلمہ کو سمجھا دے، بندوں کا حق یہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ حق تو دینا پڑے گا، چاہے جس شکل سے لیا ہو، یہ تو دینا پڑے گا۔ دنیا میں دے دے فائدے میں رہے گا، دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں دینا ہی پڑے گا، اور وہاں پر یہ حق بندوں کا جو دیا جائے گا وہ نیکیوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہاں تو بہت آسان ہے، بڑا سستا ہے، بس اتنا ہی تو ہے۔ دکان کا قبضہ کر رکھا تھا، اچھا میں چھوڑ کے الگ ہو گیا، بہت آسان۔ نیکیاں بچی نہیں، اس کے بنا ہمارے سر پہ نہیں ہے، لے بھائی دکان تیری، بھائی مجھ سے غلطی ہوگی واپس لے لیں، بس اتنا آسان ہے۔ یہاں میرا 25 سال سے کارخانہ چل رہا تھا، میں تو 40 لاکھ کی نکلوں گا۔ ارے بھائی تو کرائے پہ تو رہ رہا تھا، تو کرایہ دے رہا تھا، میری جگہ استعمال کر رہا تھا، نکل گیا۔ اچھا بھائی چل چھوڑ، میں ایسے نکلتا ہوں، بڑا آسان۔ اب تو یہاں کچھ دن کارخانہ کسی کے مکان میں چلا لے تو 40-50 لاکھ لے کے نکلتے ہیں، وہ سب آخرت میں نکل جائے گا، سب دے دیا جائے گا۔ گھبراؤ مت بچوں، گھبراؤ مت، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں لے لیا، مزہ آ گیا، قیامت میں دیکھیا دو گے، قیامت میں گناہ سر پہ ڈالے جائے۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ایک جگہ بحث ہو رہی تھی کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، دو لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی، دوسرا کہہ رہا تھا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو تیسرے نے آ کے فیصلہ کیا کہ میری ٹوپی ہو یا نہ ہو اس پہ بحث مت کرو، اس کی فکر مت کرو، ٹوپی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، ٹوپی سر پہ نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، فکر تو یہ کرو کہ ٹوپی اڑا کر کے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک تو ہے خود ٹوپی کا اوڑھنا اور ایک ہے ٹوپی کو اڑانا، کہ فکر تو کرو کہ ٹوپی اڑا کے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹوپی اڑا کے حج ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میری کلاس میں حاجی ٹوپی اڑا کے گئے تھے، اور پکی رپورٹ میرے پاس ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں، اور وہ اکثر و بیشتر حاجی صاحب بھی سنتے ہیں مگر بھی ٹالتے ہیں، وہ بھی ہنسی میں ٹالتے ہیں، اور ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جس کو ٹوپی اڑائی تھی اس نے آ کے بتایا تھا یہ حج کو جا رہے ہیں، اور انہوں نے میرے ایک میں نہیں رکھے، ہم نے فضیلت بتائی، فضیلت سن کے اب ان سے جن کو ٹوپی اڑا رکھی تھی وہ فون کر رہے، بھائی اب تو حج کو جا رہے، پیسے دے دو، کہ ہاں پرسوں کو آنا، پیسے لے لینا، دعوت بھی کھا لینا۔ جب وہ پرسوں بیچارے آئے تو پتا چلا کہ وہ حاجی صاحب تو حج کرنے پرسوں ہی اڑ گئے، اڑنا آج تھا، انہیں بلا رہے پرسوں کو، ہوائی جہاز میں خوش ہوتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ میں ٹوپی اڑا کر کے آ گیا۔ چلو بہت اچھا، تم نے ٹوپی اڑا دی، تمہیں مبارک ہو، لیکن ٹوپی اڑا کے تمہارا حج ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ ٹوپی اڑا کے تمہاری نماز کا کیا ہوگا؟ ٹوپی اڑا کے تمہارے نیکیوں کا کیا ہوگا؟ فکر تو اس بات کی کرتی ہے، وہاں پر جو چہرے سفید ہوں گے نیکیوں کی بنیاد پر، اور بے شمار چہرے کالے ہوں گے نافرمانی کی بنیاد پر، ان کو سخت عذاب کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو سفید چہرے والے ہوں گے
وہ تو آخرت میں اللہ کی رحمت میں ڈھک جائیں گے اور ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی زندگی اتنی سی ہے، اتنی سی ہے۔ ہم سب بیٹھے کتنے کو قبر میں پہنچا چکے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر کی تبدیلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میرے بال کالے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے بال سفید ہو گئے، اب میری کمر میں بھی دقت آ گئی، کمر کا بھی نمبر آ گیا۔ ہم سب یہ جائزہ لیں، ہمارے اندر روزانہ تغیر ہو رہا ہے، ہمارا ہر لمحہ قبر کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا یہاں جو کچھ بھی ٹوپی اوڑھنا اڑانا، اس کو بند کر کے، حرام کھانا کھلانا اسے بند کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، بندوں سے معافی مانگ کے، توبہ کر کے اور اپنی زندگی کو ہلکا کر لے، اور قبر، انصراف، میزان عدل، اس میں آسانی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اگر ہم یہی اپنی تمام تر خرابیوں سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔